یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے غوث پاک روڈ پہ بہار آ گئی ہے پیروں نے پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ بخوبی اس امر سے واقف ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے اجتماعات کا سلسلہ قدیم ہے، اور خود حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کی پہلی دعوت دی تو اہل مکہ کو آپ نے جمع فرمایا اور ایک اجتماع ہوا، اس میں آپ نے دعوت پیش کی، آپ پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ خود رب کائنات نے اور عالم ارواح میں اجتماع کیا، اور اس کے بعد یہ اجتماعات کا اور بالخصوص دینی اجتماعات کا سلسلہ ایک عرصہ قدیم سے جاری و ساری ہے، اور اہل ایمان اس حوالے سے دین کی تبلیغ اور فروغ کے لیے اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی معزز فضیلت الشیخ جناب محترم نہال شاذلی عطاری قادری صاحب اصلاح احوال کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع بڑی 11ویں شریف کے موقع پر منعقد کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کے مختلف شعبہ جات تقسیم ہو گئے، جس میں علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں، مجاہدین اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، اور صوفیہ اپنے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہے، اور اس میں ایک بڑا مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور جو لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور جو لوگ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بالخصوص ربیع الثانی کے اندر بڑا اجتماع منعقد کرتے ہیں، جسے بڑی 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بڑی 11ویں شریف اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر مہینے 11ویں شریف کی فاتحہ 11 تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن ربیع الثانی میں اس کا بڑے پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے محترم نہال عطاری صاحب بڑی 11ویں شریف کے موقع پر ایک بڑا روح پرور اور بڑا فقید المثال اجتماع کورنگی نمبر 4 کریم گراؤنڈ غوث پاک روڈ کراچی میں منعقد کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی اجتماع اپنی نوعیت کا بڑا ایک مختلف اجتماع ہوتا ہے۔ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اجتماع گاہ ایک شہر کی طرح سے آباد ہے، اور یہاں پر خواتین کے لیے بھی بہت بڑا پردے کا پنڈال کا انتظام ہوتا ہے، اور لوگ دور دراز سے سفر اختیار کرتے ہیں۔ لوگ اس اجتماع میں شرکت کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں سے، پاکستان کے کونے کونے سے، مختلف صوبوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اجتماع میں روحانیت الحمدللہ نقطہ کمال پر ہوتی ہے۔ تمام پاکستان کے مزارات پر اس کی کم و بیش دعوت دی جاتی ہے، مدینہ شریف میں دعوت دی جاتی ہے، اور دعوت دینے کے بعد یہاں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے یہاں پر واعظ ہوتا ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے، زبردست محفل نعت ہوتی ہے، مخصوص بزرگان دین کے اوراد و وظائف کا ورد ہوتا ہے، اور تسلسل سے یہ پروگرام اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور آخر میں بڑی رقت انگیز دعا ہوتی ہے، اور دعا میں لوگ اپنے دلوں کی مرادیں جو جس کے دل میں مراد ہوتی ہے، جس کو جو مطلوب ہوتا ہے، لوگ یہاں آ کر ان بزرگان دین کے توسل سے، غوث العظم کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ عظیمہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، اور
کیونکہ بزرگان دین کا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہوتا ہے. اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور حلاج کے واقعے کے ساتھ غوث العظم کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ میں اپنے مریدین کو سنبھالتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر میں منصور حلاج کے وقت میں ہوتا تو میں ان کو بھی سنبھال لیتا، میں صرف مریدین ہی کو نہیں ان کی سواریوں تک کو سنبھالتا ہوں. تو جو لوگ سلسلہ قادریہ کے لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہمیں سلسلے سے حاصل ہیں. اور جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے انوار و تجلیات ہیں، روحانیت ہے، اور ایک عجیب سرور اور کیف کا عالم ہے. اور اس وقت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ جب ہم گزشتہ اجتماع میں تشریف لائے ہمارے دل میں یہ آرزو تھی، ہمارے دل میں یہ امنگ تھی، ہم یہ نیت کر کے آئے تھے. اللہ پاک سے دعا کی، اللہ نے اجتماع کی برکت سے، بڑی 11ویں شریف کے اس اجتماع کی برکت سے اللہ نے ہماری وہ مراد پوری کر دی، جو ہمارا مطلوب تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا. تو میرے عزیزان محترم، زندگی کے شب و روز گزرتے رہتے ہیں. 27 اکتوبر سن 2024 بروز اتوار آپ تمام کام مؤخر کر دیں. دین اسلام کی محبت میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور صرف اصلاح آپ تک محدود نہیں ہے، آپ کے بچے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ جس ادارے میں جہاں آپ کی خدمات ہیں وہاں اس ادارے کے لوگوں کو کہیں اپنے عزیز و اقارب اور تمام خواتین کے لیے بہترین پردے کا انتظام ہوتا ہے. ان خواتین کے ساتھ آپ سب کے ساتھ، آپ فیملی کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ تشریف لائیں، اور ان کو بھی ان میں سے جس شخص کو جو ہدایت حاصل ہوگی، جو فیض حاصل ہوگا، وہ سارا آپ کے لیے ذریعہ آخرت بنے گا، ذریعہ مغفرت بنے گا وہ آپ کے لیے. وہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہم مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار جو یہاں سے دار فانی میں تشریف لے گئے، وہ منتظر ہیں اس بات کے کہ ہماری طرف سے قرآن کے ثواب بھیجا جائے، ہماری طرف سے نیکیوں کو ایصال کیا جائے. تو حضرات گرامی، بہت بڑا ایصال ثواب آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور کریں گے کہ شاید اس میں 1000 قرآن مجید ہوں گے، شاید اس میں 1,00,000 قرآن مجید ہوں گے، شاید 2,00,000 قرآن مجید ہوں گے. نہیں، اس سے بھی بڑھ کر تو قرآن مجید ہوتے ہیں. اور قرآن مجید کے علاوہ ذکر، اذکار، سورتیں، آیتیں، پارے، عمرے اور حج تک کے ثوابات یہاں پر ایصال کیے جاتے ہیں. اتنا بڑا ثواب آپ زندگی اپنی لگا دیں تو وہ اس پر وہ حاصل کرنا مشکل ہے. وہ ثواب آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ ان کو یہ ایصال ثواب کریں گے، اور لاکھوں قرآن کا ثواب، آیات بینات کا ثواب، اور ذکر کا ثواب، اور اللہ کے اسم حسنہ کا ثواب، جب بے تحاشا ثواب ان کو پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں میں بھی راحت ان کو عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کی مغفرت بھی فرمائے گا، ان کے درجات کی بلندی بھی کرے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی اخروی بخشش کا سامان ہے. تو بے پناہ عنایات، نوازشات اس اجتماع میں ہوتی ہیں. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس موقع کو ہرگز مس نہ کریں. اپنی تمام تر مصروفیات کو مؤخر کر دیں. سال کے 365 دن ہوتے ہیں، شب و روز ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اگر ہم ایک نسبت سے تعلق رکھتے ہوئے، اگر ہم روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو یقیناً یہ ہم پر
ایک بڑا کرم ہے، اور ہم یہاں آئیں گے تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور روحانیت اور برکات اور ثمرات اور اصلاح، دین پر استقامت، اور جو مطلوب ہے وہ مقصود ہوگا انشاءاللہ۔ جو آپ کے لیے، جو آپ کے دلوں کی حسرتیں ہیں، آپ یہاں جب دعا میں شریک ہوں گے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک اتنے، یہاں پر بڑا کثیر اجتماع ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام کی آمین، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو زندگی کا حاصل ملے گا۔ یہاں پر آپ تشریف لائیں، اور اس بڑی 11ویں شریف جو غوث پاک روڈ پر 27 اکتوبر کو، اور بعد نماز ظہر سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بعد نماز عشاء پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو آپ ضرور تشریف لائیں اور یہاں پر اس میں شرکت کریں، اور جو تمام میں نے فضائل اور برکات آپ سے عرض کی ہیں اس اجتماع کی، ان سے مستفیض ہوں، اور دنیا اور آخرت کا سامان اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور اپنے مرحومین کے لیے یہاں سے سمیٹیں۔ اللہ پاک اس دینی اجتماع میں ہمیں شرکت کی اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک